السلام علیکم۔ اردو ہب میں خوش آمدید۔ ناظرین، بالی ووڈ فلموں کے لیے وبائی امراض یا وائرس سے پھیلنے والی مہلک بیماریوں کا موضوع کوئی نیا نہیں ہے۔ 25 سال سے بھی زائد عرصے سے ان موضوعات پر فلمیں بن رہی ہیں، لیکن 9 ستمبر 2011 کو امریکہ میں ریلیز ہونے کے بعد باکس آفس پر $60 ملین کمانے والی مووی کانٹیجن دنیا بھر میں وائرل ہو گئی ہے، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے: 2019 کا کرونا وائرس اور فلم کے پلاٹ میں غیر معمولی حد تک مماثلت۔ آئی ٹیونز کی ٹاپ 10 فہرست کے ساتھ ساتھ یہ فلم ایمیزون پرائم چارٹ میں بھی سب سے اوپر آ گئی ہے۔ وارنر برادرز اسٹوڈیو کے مطابق دسمبر 2019 کے آخر میں جب چین میں کووڈ-19 کے پھیلنے کی پہلی خبر سامنے آئی تو اس کی کیٹلاگ میں اس کا 270واں مقبول ٹائٹل تھا، لیکن اب صرف 3 ماہ میں ہی یہ فلم ہیری پوٹر فرینچ کی 8 فلموں سے پیچھے ہے۔ جب یہ فلم ریلیز ہوئی تھی تو اس کے لیے کنسلٹنٹ کا کام کرنے والی لوری جیرٹ کا کہنا تھا کہ اس فلم کا پلاٹ کچھ افسانوی، کچھ حقیقی اور مکمل طور پر ممکن ہو سکتا ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر سٹیون سوڈربرگ ہے۔ کرونا وائرس سے مشابہت کے علاوہ اس فلم کی دوسری خاص بات اس کی کاسٹ ہے، جس میں ہالی ووڈ کے بڑے اداکار شامل ہیں۔ میٹ ڈیمن اور کیٹ ونسلیٹ اس کے نمایاں کردار ہیں۔ سال 2011 میں ریلیز ہونے والی یہ فلم کرونا وائرس سے ملتے جلتے ایک وائرس MEV1 کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کی کہانی پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہر طرف اس کا خوب چرچا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ ماضی کی یہ فلم آخر موجودہ حالات کی اس قدر صحیح عکاسی کیسے کر گئی۔ اس فلم کو دیکھنے والے اکثر لوگ اسے کرونا وائرس کی پیشن گوئی کرنے والی فلم اور چین کے خلاف کسی ملک کی سازش بھی قرار دے رہے ہیں۔ فلم کی کہانی کے مطابق ایک امریکی خاتون کی چین سے اپنے وطن واپسی پر کسی نامعلوم وائرس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ وائرس میں اور پھر باقی دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ باقی دنیا ہر طرح سے چین کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، جس پر اسے چین کی بڑھتی ترقی کے خلاف کسی ملک کی سازش بھی قرار دیا جاتا ہے۔ فلم میں یہ جان لیوا وائرس دنیا بھر میں 28 ملین لوگوں کی موت کا سبب بنتا ہے۔ فلم میں آخرکار یہ انکشاف بھی ہوتا ہے کہ کس طرح کیلا چمگادڑ کے منہ سے گرنے پر سور نے کھایا اور وائرس چمگادڑ سے سور میں منتقل ہو گیا، اور امریکی خاتون چین میں اسی سور کو ذبح کرنے والے شیف سے ہاتھ ملانے پر اس کا پہلا شکار بنی، جبکہ اس وائرس کا دوسرا شکار اس خاتون کا بیٹا ہوتا ہے جو زیادہ تر وقت اس کے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ بیماری کی علامات مکمل طور پر کرونا وائرس کی علامات سے مشابہ ہیں، حتیٰ کہ اس سے بچاؤ کے طور طریقے بھی وہی ہیں جو آج کل ہر شخص کی زبان پر ہیں۔ فلم کے مطابق بعد وبائی ماہرین کی جانب سے اس کی ویکسین تیار کی گئی۔ اس ویکسین کا استعمال کیسے کیا گیا اور چین نے کیسے اسے چیزوں کو چھونے سے بچنے، ماسک استعمال کرنے کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ اور سیلف آئسولیشن جیسی اصلاحات کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ فلم آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ کیسے کچھ مفاد پرست لوگوں کے خوف کو بڑھا کر نفع کماتے ہیں اور عوام پریشان ہو کر افراتفری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وبا سے زیادہ خطرناک اس کا خوف ہے جو اس سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ جن وجوہات کی وائرس کی پیشن گوئی کرنے والی فلم مانا جاتا ہے وہ کچھ یوں ہیں: چمگادڑ کے ذریعے چینی مارکیٹ میں فروخت ہونے والے جانور میں وائرس کا منتقل ہونا، اس حیوانی بیماری کا انسانوں میں پھیلاؤ، فلم میں موجود وائرس کی علامات اور اس کے پھیلاؤ کا طریقہ کار کرونا وائرس سے میچ ہونا، اس سے بچنے کے طریقے جیسے منہ، ناک اور آنکھوں کو یا ارد گرد موجود چیزوں کو نہ چھونا، ہاتھ بار بار دھونا، ماسک لگانا، ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال، مضبوط قوت مدافعت رکھنے والوں کا وائرس سے کم متاثر ہونا شامل ہے۔ وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کو الگ تھلگ کرنا اور ایک پورے شہر یعنی شکاگو کو بالکل چینی شہر ووہان کی طرح قرنطینہ کرنا، کرفیو کے باعث معاشرتی زندگی کا بالکل مفلوج ہو جانا، افواہیں اور تشویش کا پھیلنا، کچھ لوگوں کا خوف کی فضا پیدا کر کے نفع کمانا اور وائرس کے علاج کے لیے جعلی ٹوٹکے یا ادویات کی مشہوری کرنا وغیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی چند باتیں فلم کے فرضی وائرس اور حقیقت کے کرونا وائرس میں مختلف بھی ہیں۔
جیسا کہ فلم میں دکھائی گئی اور حقیقی دونوں بیماریاں گرچہ سانس کے مسائل کا سبب بنتی ہیں، لیکن فلم کا MEV1 نامی وائرس ایک حقیقی وائرس نیپا سے ماخوذ ہے، جو کووڈ-19 کے وائرس کی قسم سے نہیں ہے۔ حالیہ تاریخ میں اس فلم سے موازنے میں پھیلنے والی وبائی بیماری صرف ہسپانوی فلو تھی، جو سن 1918 سے 1920 تک پھیلی تھی اور جس میں 50 ملین سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے۔ حقیقت میں حالیہ وبا فرضی وبا سے کہیں کم مہلک ہے۔ فلم میں کرداروں کی اموات کی شرح کو 25% بتایا گیا تھا، جبکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کووڈ-19 کی شرح اموات فی الحال 3.4% کے لگ بھگ ہے۔ فلم کنٹیجن میں MEV1 وائرس سے ایک ماہ میں دنیا بھر میں 26 ملین افراد ہلاک ہوتے ہیں، جبکہ چین سے پھیلنے والے اس نئے کورونا وائرس سے ابتدائی 3 ماہ میں ہلاکتوں کی تعداد 4000 تک پہنچی۔ فلم میں اس وائرس کا توڑ 184 ریسرچ، وقت، محنت، اس کی کلیئرنس، اپروول اور پھر وقت پر ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاحال کورونا وائرس کی ویکسین منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ بہرحال کنٹیجن کی 2020 میں ہونے والی دوبارہ واپسی نے اسکاٹ زیڈ برنز کو حیرت میں ڈال دیا ہے، جنہوں نے اس فلم کا اسکرپٹ لکھا تھا۔ تاہم فارچون میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کنٹیجن فلم کا اصل مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ جدید معاشرے کو اس طرح کی وبا کا خطرہ ہے۔ برنز نے کہا کہ ہماری فلم کنٹیجن اور کورونا وائرس کے درمیان مماثلت غیر ضروری، حادثاتی اور واقعی اتنی اہم نہیں ہے۔ جو زیادہ اہم اور درست بات ہے وہ یہ کہ معاشرتی رد عمل، خوف کا پھیلاؤ اور اس کے اثرات۔ فلم کا اسکرپٹ لکھتے وقت انہوں نے WHO کے ماہرین سمیت وائرولوجسٹ اور وبائی امراض کے ماہرین سے مشاورت بھی کی۔ ان ماہرین کے پاس ان کے لیے کچھ حیران کن مشورے تھے۔ برنز نے ہالی ووڈ کے رپورٹر کو بتایا کہ جب میں نے اس شعبے کے ماہرین سے بات کی تو ان سب نے مجھ سے کہا کہ سوال یہ نہیں کہ وبا پھیلے گی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کب۔